رزق میں بے برکتی ہے، رزق میں بندش ہے، رزق بڑھ نہیں رہا، پیسے آتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں خرچ ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن ان میں ایسے لگتا ہے جیسے برکت نہیں ہے۔ تو اس کے لیے آقا علیہ السلام کا فرمان علی شان موجود ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند ہو جائیں اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے کی عادت پڑ جائے اور صبح لیٹ اٹھنے کی عادت وہ اپنا لیں، تو ایسے گھر میں بے برکتی کو آنے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ رزق میں بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے اور ان کے جو زندگی کے معاملات ہیں وہ بھی ایسے لگتے ہیں جیسے ان میں برکت نہیں رہی، نہ پیسوں میں برکت رہتی ہے، نہ کھانے پینے والی چیزوں میں برکت رہتی ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اب اس سے ہمیں اندازہ لگانا ہے، کیا یہ ہم جہاں مختلف لوگوں کے پاس جاتے ہیں، جی ہمارا رزق میں رکاوٹ ہے یا رزق نہیں بڑھ رہا، تو کیا کبھی ہم نے آقا کے اس فرمان پر غور کیا ہے کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے زندگی کے متعلق؟ کیا ہمارے دروازے رشتہ داروں کے لیے کہیں بند تو نہیں ہو گئے؟ کیا ہم نے کسی رشتہ دار سے منہ تو نہیں موڑ لیا؟ ایک دفعہ آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے تھے، صحابہ کرام تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا کہ ہماری محفل میں اگر کوئی بندہ ایسا بیٹھا ہے جیسے جس نے کسی کا جو اپنے کسی عزیز کے ساتھ رشتہ دار کے ساتھ ناراض ہے، تو وہ محفل سے اٹھ جائے۔ اللہ اکبر! اتنا سخت بیان سن کے صحابہ کرام کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان وہاں سے اٹھے اور وہ اس محفل میں سے باہر تشریف لے گئے، اور کچھ دیر کے بعد دوبارہ تشریف لائے۔ تو جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جب یہ فرمان سنا کہ اگر کسی کا کوئی رشتہ دار کو عزیز ناراض ہے کہ تیرے گھر کا دروازہ اس کے لیے بند ہے تو وہ یہاں سے چلا جائے، تو سرکار میری خالہ مجھ سے ناراض تھی، میں نے جس طرح ہو سکا جیسے بھی ہو سکا ان کو میں راضی کر کے آیا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام اس سے بڑے خوش ہوئے، فرمایا تو نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ تو یہ دیکھیں، ایک سرکار ناراض ہوتے تھے کہ رشتہ داروں سے بے تعلقی نہیں ہونی چاہیے، ان سے تعلق آپ نے جوڑنا توڑنا نہیں۔ تو جناب اگر ہمارے دروازے ہمارے رشتہ داروں کے لیے بند ہیں تو پھر آپ کے رزق میں کمی ہوگی، آپ کے رزق میں بے برکتی ہوگی۔ یہ فرمان علی شان ہے آقا علیہ السلام کا۔ اور اس سے حدیث سے اگلا جو حصہ ہے وہ دیکھیں، جو ہم دیکھتے ہیں اس زمانے میں، اس وقت میں، کہ اکثر لوگ رات کو جاگتے رہتے ہیں، رات کو سوتے ہی نہیں، اور فجر کی اذان تک ہو جاتی ہے، نماز نہیں پڑھتے، اور پھر جناب وہ سوتے ہیں۔ جس وقت اللہ کی رحمت پکار رہی ہوتی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق عطا کروں، تو اس وقت گہری نیند وہ لوگ سو جاتے ہیں، اور رب کی رحمت کے فرشتے گھروں میں نازل ہوتے ہیں، رزق دینے کے لیے آتے ہیں، دعائیں دینے کے لیے آتے ہیں۔ جو لوگ دعا کرتے ہیں ان کے لیے آمین کہنے کے لیے آتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ گھر تو سویا ہوا ہے، یہاں تو بجائے رب کے ذکر کے یہ لوگ تو نیند کے مزے لے رہے ہیں، تو وہ وہاں رحمت کے فرشتے واپس چلے جاتے ہیں، اس گھر میں بھی بے برکتی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر جناب یہ ہم کام کر رہے ہیں تو اس کام سے ہمیں باز آ جانا چاہیے۔ آقا کا فرمان حق سچ ہے، اپنی اولادوں کو ہمیں سمجھانا چاہیے کہ وہ وقت پہ سوئیں اور وقت پہ اٹھیں اور فجر کی نماز ادا کریں۔ فجر کی نماز بڑی قیمتی ہے، یہ رزق کو لے کے آتی ہے، رزق کے دروازے کھلتے ہیں صبح کے وقت جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہے مجھ سے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں۔ اس وقت اگر ہم سو رہے ہوں گے اس کی ربی رحمت کی آوازیں آتی رہتی ہیں، لیکن اگر ہم ان کو اس وقت دعا نہیں کرتے تو جناب وہ رحمت کے فرشتے جو نازل ہوتے ہیں وہ بھی واپس چلے جاتے ہیں، اور اس گھر میں بے برکتی رہتی ہے۔ پیسے آتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا کہاں وہ پیسے چلے گئے۔ جناب اگر آپ رزق میں اضافہ چاہتے ہیں، رزق میں برکت چاہتے ہیں، تو وقت پہ سوئیں، وقت پہ اٹھیں اور فجر کی نماز ادا کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں۔ وہ وقت جو آپ کا اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا، وقت تو کفر ہو گیا،
وہ وقت تو ضائع کر دیا آپ نے، کیونکہ یہ بھی حدیث شریف میں ہے کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اور وہ اس وقت پر، اس محفل پر افسوس کریں گے، اس سمے پر افسوس کریں گے، جو وقت، وہ سما، وہ وقت جو انہوں نے اللہ کی یاد کے بغیر گزار دیا، وہ کہیں گے اے اللہ کاش ہم وہ وقت جو تیری یاد کے بغیر گزارا تھا وہ تیری یاد میں ہم گزارتے تو ہمارے مقام، ہمارے مرتبے، ہماری منزلیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے بندو، وقت بڑا قیمتی ہے، بڑی سپیڈ کے ساتھ یہ وقت گزر رہا ہے۔ اپنے گھروں کو اللہ کی رحمت بناؤ، نہ کہ شیطان کا گھر بناؤ۔ شیطان تو وسوسے ڈالتا ہے، وہ جناب آپ کو ایسے سے خواب دکھاتا ہے جو کہ بالکل نہ پورے ہونے والے ہوتے ہیں، دنیا میں الجھا دیتا ہے اور اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ بہت بڑی وجہ ہے ہمارے ہاں رزق میں بے برکتگی کی، اور رزق میں فروانی نہیں ہوتی۔ اس کی مین وجہ یہ ہے جو ہم نے اس حدیث سے سیکھی، ہم نے تھوڑا سا بیان کر دیا۔ اللہ کرے ہم اس پر عمل کر لیں، اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں، تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگیوں میں بہتری آ سکتی ہے، ہماری اولاد میں بہتری آ سکتی ہے۔ اپنی اولاد کو نمازی بنائیں، اپنی اولاد کو وقت پہ سلائیں، وقت پہ اٹھائیں، خود بھی وقت پہ اٹھیں۔ والدین وقت پہ اٹھ کے نماز پڑھیں گے تو وہ بچوں کو بھی اٹھائیں گے، وقت پہ اٹھ کے نماز پڑھو، اور اپنے رشتہ داروں سے صلح رکھیں۔ اگر کوئی ناراض ہے تو آقا کے فرمان کے مطابق اس کو راضی کر لیں، دیکھیں کس طرح آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔